محرم الحرام کی فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں نے جو آیت تلاوت کی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس دن سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے قمری سال، ایک تو شمسی سال، اسلامی سال کو قمری سال کہا جاتا ہے۔ قمری سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجۃ الحرام پہ یہ ختم ہوتا ہے۔ جو انگریزی سال ہے جنوری سے شروع ہوتا ہے دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قمری مہینوں کی تعداد بھی 12 ہے اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والی مہینے ہیں، عظمت والی، رفت والی مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مہینے وہ لگاتار ہے پے در پہ۔ اس میں ہے ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ 4 مہینے بزرگی عظمت والے مہینے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان مہینوں میں مشرکین بھی ان مہینوں کی قدر کرتے تھے، آپس میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ان 4 مہینوں میں کوئی کافر اپنی باپ کے قاتل کو دیکھتے ان کو قتل نہیں کرتے، ان مہینوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ تو لہذا ہم مسلمان ہیں، قرآن عظیم الشان کی ماننے والے ہیں، نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں کی قدر کریں، خصوصی طور پر محرم الحرام۔ محرم کا معنی ہے حرام کیا گیا۔ اس طرح احرام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے احرام اسلام آباد ایئرپورٹ سے باندھا۔ احرام کا معنی یہ ہے کہ اس کپڑے میں بہت سارے حلال چیزیں ہیں وہ آپ کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں۔ محرم کا معنی کیا ہے؟ حرام کیا گیا، یعنی جنگ و جدال، قتل و قتال، گالی گلوچ، اور خصوصی طور پر اس مہینے میں جو چیزیں خصوصیات ہیں وہ یہ آدم علیہ السلام 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے تھے، اور 10 محرم الحرام کو آدم علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 سال تک ایک مشرق پہ تھی دوسری مغرب پہ روزانہ دعائیں مانگتی تھی۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دعا کرتا ہوں کہ میری لغزش کو معاف فرما۔ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا یہ 10 محرم الحرام کا تھا، تاریخ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے تھے، اور 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے نمرود نے آگ لگائی تھی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْخَاسِرِينَ۔
جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کہ جو مخالف تھی فرعون، دعا تو 40 سال پہلے قبول ہوئی تھی، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ لیکن 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے فرعون اور ان کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کرایا، اور اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام، مشہور واقعہ قرآن پاک میں، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن جب ان کی دعا قبول ہو گئی، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو باہر رکھا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، یعنی یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کیا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے مشہور قصہ ہے سورۃ یوسف۔ یوسف کے بھائیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یوسف بیڑیاں کھا گئے، اور یوسف کی محبت میں یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں ہیں سفید ہو گئی، پانی ختم ہو گیا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ بھائیوں نے یوسف کو قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف القوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، کنویں سے جب باہر آ گیا، یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے، کوہ جودی کے اوپر جو ٹھہرا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام، بیماری جو ہے یہ رحمت ہے، بیماری رحمت ہے، بیماری کی وجہ سے گناہ جو ہے نا جڑ جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے اوپر امتحان آیا تھا، لیکن جس دن اللہ نے امتحان اٹھایا، اللہ نے امتحان میں کامیابی دی، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے تھے، اور پھر وہاں پہ جو لوگ سازش کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی کوشش کر رہے تھے، 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ لے کر گئے۔ جس دن آسمانوں پہ اٹھائی گئی، وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اس کے علاوہ بھی جنت ہے، عرش، فرش، کرسی، قلم کو اللہ نے 10 محرم الحرام کے دن پیدا کیے۔ اس کے علاوہ بھی 10 محرم الحرام کی بہت زیادہ فیوز ہیں، برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معجم الصغیر کی حدیث ہے،
کہ محرم کا ایک روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. محرم کے مہینے کا ایک روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہیں اجر و ثواب. تو ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ جو نوجوان ہیں، مالدار ہیں، وہ شادی کر لیں. جو غریب ہیں، شادی نہیں کر سکتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ روزوں کا اہتمام کریں. روزے میں تقوی پیدا ہوتا ہے، نفس جو ہے اس کے ساتھ مرتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں ایک روزے کا اجر و ثواب ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہیں. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ چند اعمال ایسے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ترک نہیں کرتے. نمبر 1 فرمایا ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کے لیے ان روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کے مہینے یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے رکھتے تھے. تیسرے نمبر پہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں، اس کو ایام بید کہا جاتا ہے، یعنی 13، 14، 15 ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے ہمیشہ کے لیے. اور چوتھے نمبر پہ فجر کی نماز سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، یعنی فجر کی 2 فرض ہیں، فرض سے پہلے 2 رکعت سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رکعتان لی خیر من الدنیا وما فیہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت مجھے بہتر ہیں دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے. تو اس لیے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام 4 اعمال فرماتے ہیں: ذی الحج عشرہ کی روزے، محرم الحرام کے روزے کا اہتمام، ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، اور فجر کی 2 رکعت سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوام کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزہ کون سا ہے؟ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزہ یہ محرم کا روزہ ہے.